مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر میں یہ اعلان کروں کہ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس بندے کو کوئی پریشانی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے۔ غرض ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی آپ پریشان کیوں ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب بس ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو بھائی؟ او جی میرا بیٹا صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ سکون دینا چاہے، ساری دنیا بھی اس کو پریشان کرے، اس کو پریشان نہیں کر سکتی، اور جس کو رب تعالیٰ سکون نہ دینا چاہے، ساری دنیا بھی اس کے قدم چومے، اس کو چین نہیں آ سکتا۔ اب بندہ چاہتا ہے اس کو سکون ملے، چین ملے، لیکن چین ملتا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر بندہ آج پریشانی میں مبتلا ہے، اور وجہ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ جی میں بیمار رہتا ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حالانکہ میری ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، آپ کا کہا غلط ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی پوچھتے ہیں کہ بندہ پریشان کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی بیس کیا ہے، بندے کو پریشانی کیوں آتی ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور میں بندے کو جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ برے اعمال ہے جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اور یقین جانو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے، تو ہم اس کا علاج بھی گناہوں سے ہی کرتے ہیں۔ ایک بندہ پریشان بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں خالد صاحب کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی بڑا پریشان ہوں حافظ صاحب، بہت پریشان ہوں۔ اچھا آپ پریشان ہو؟ آؤ فضا تاش کھیل لیتے ہیں۔ آپ پریشان ہو؟ آؤ ذرا جوا کھیل لیتے ہیں۔ آپ پریشان ہو؟ آؤ شراب پی لیتے ہیں، نشہ کر لیتے ہیں، آؤ تمہیں آوارہ گردی کروا لاتا ہوں۔
آؤ تمہیں کوئی فلمیں ڈرامے دکھا لاتا ہوں. یعنی اندازہ کرو گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی اور ہم اس کا علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لو میرا یہ کپڑا ہو گیا ہے ناپاک، اب اس کپڑے کو میں گندی نالی کے پانی سے پاک کرنا چاہتا ہوں، ہو جائے گا پاک؟ بلکہ کیا ہوگا؟ ناپاکی اور زیادہ بڑھے گی. بالکل اسی طرح سمجھو گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی اور ہم اس کا علاج گناہوں سے کرتے ہیں تو وقتی طور پر انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن جب وہ چیز ختم ہوتی ہے پریشانیاں اور زیادہ امنڈ کر آ جاتی ہیں. بندہ گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے کہ نکلنا ناممکن ہوتا چلا جاتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ پریشان ہے، اس کو شراب پلا دی جاتی ہے، وہ شراب کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر چند دن ہوتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اب شراب کا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے، ہمارے معاشرے کی میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں. جب نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے، یہ صدر کے اندر ایک نوجوان لڑکا، اس کے والدین فوج سے ریٹائرڈ، اس کو نشے کی علت پڑ گئی، ماں باپ پیسے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ اس نے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، دونوں کے سروں پر ہتھوڑا مارا، باپ کی آنکھ نکل کر دیوار کے ساتھ جا کے لگی. جب چوری ڈکیتی کرنے سے بات نہیں بنتی، پھر قتل و غارت پر آ جاتا ہے. دنیا تو تباہ و برباد ہو گئی، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں نقل فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے، زہر بندے کے اندر چلا جائے بندے کو چین مل جاتا ہے. یہ ورقہ ہی پھاڑ ڈالو، گناہ کر کے چین مل جائے. اگر آپ کو میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو ایک اور آسان سی مثال دے دوں. میں آپ کے یہاں آتا ہوں درس دینے کے لیے، میں جب بھی آتا ہوں ہر بندہ محبت اور پیار سے ملتا ہے، اور اگر میں یہاں آؤں لوگوں سے فراڈ کر جاؤں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دوں، تو مسجد کے اندر تو کیا مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے میرے اندر خوف ہوگا کہ یار جس کے ساتھ میں نے زیارت کی وہ کہیں بدلہ لینے تو نہیں آ گیا. میرے قریب سے کوئی موٹر سائیکل والا ہی گزرے گا، ایک دم دل کے اندر خوف آ جائے گا کہ کہیں یہ انتقام لینے والا تو نہیں آ گیا. بس یہ سمجھو نیکی نور ہے، نور اندر جاتا ہے بندے کو سکون آتا چلا جاتا ہے، اور گناہ ایک زہر ہے، زہر اندر چلا جائے تو بندے کا سکون برباد ہو جاتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک عزیز، ان کی شادی تھی، شادی پہ انہوں نے اپنے ملنے گلنے والے ان کو دعوت دی تھی، تو میں بھی چلا گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک وہ کیا ہوتا ہے، کان ٹوٹا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بدماش علاقے کا، اس نے وہ جناب کڑے پہنے ہوئے ہیں اور مندریاں پہنی ہوئی ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے اور گلے کے اندر بھی زنجیریں، اور 2 باڈی گارڈ اس کے ادھر ہے، 2 باڈی گارڈ نیچے کھڑے ہیں. یہ اس قسم کا میرا مطلب اس نے ماحول بنایا ہوا تھا. خیر
میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا تو کچھ دوست احباب نے کوشش کی کہ یار چلو اس کی ملاقات حافظ صاحب سے کروائی جائے. وہ پکڑا کے نا اس کو میرے پاس لے آئے. آپ یقین جانو گفتگو جب شروع ہوئی تو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب زندگی آپ کی بہتر ہے. میں نے کہا بھائی میری بہتر کیسے ہے؟ اور تمہارے پاس کلاشن کوفیں، باڈی گارڈ، اور پھر جناب یہ سارے دولت آگے پیچھے، ہر بندہ تجھ سے ڈرتا ہے، تو میری زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ دوپہر 12 بجے، رات 12 بجے بھی گھر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا. آپ رات کی تاریکی میں بھی سکون سے گھر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوپہر 12 بجے بھی باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں ان کی گولیاں پیاسی ہیں. ہم بغیر باڈی گارڈ کے دوپہر 12 بجے بھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر کہنے لگا اور تو اور بات، ہمیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے یہ باڈی گارڈ ہی نہ کہیں بک جائے. ان کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، پولیس والوں کو علیحدہ بھتہ دیتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ کہنا ہم بھتہ لوگوں سے لیتے ہیں، لوگوں سے ظلماً ان کے پیسے چھینتے ہیں، اور جب ان کی آہیں لگتی ہیں تو رات کو نیند نہیں آتی، پھر شراب کا سہارا لیتے ہیں. اس طرح ہم گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں. اور کہنے لگا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، جب مرضی باہر جاؤ اندر آؤ، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور بات بھی حقیقت پر مبنی ہے. گناہ ایک زہر ہے، زہر بندے کے اندر چلا جائے اور بندے کو چین مل جائے، ایسا ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ہم اپنے روزمرہ کے اندر ذرا نظر دوڑائیں. کئی ایسے بندے اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، کوئی گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے ہم جلدی سے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر سے زہر جو ہے وہ نکالا جائے، چاہے پیشاب پخانے کے راستے سے یا الٹی کر کے باہر نکالا جائے. کیونکہ جتنی دیر تک زہر اندر رہے گا اس نے اپنا کام کرتا ہی رہنا ہے، اس نے کاٹ چھان کرتے ہی رہنا ہے. اس کو باہر نکالا جائے اور پھر اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کوئی دوائی دی جائے. لہذا اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے زہر نکالا جائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے پریشانی آتی ہے، گناہ ایک زہر ہے. یہ گناہوں کا زہر جتنی دیر اندر رہے گا بندے کو چین نہیں آئے گا. یہ گناہوں کا زہر کیسے باہر آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ آزاد سمجھتے ہیں بندہ جتنا مرضی پریشان ہو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے دل کو سکون آ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے سکون آ جاتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے. یعنی گناہوں سے نجات، پریشانی سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارے میں نہیں، اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے. ہم سکون تلاش کرتے ہیں تاش کے اندر، ہم شراب کے اندر سکون تلاش کریں، ہم زنا کے اندر سکون تلاش کریں. کیسے سکون مل جائے؟ سکون ملے گا تو صرف اللہ کی یاد میں ملے گا، نیک اعمال کے اندر ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر بندے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کو چاہیے نیکیاں زیادہ کرے تاکہ
یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ تو میں آپ کو ایک بڑا پیارا آج نسخہ بتلانے لگا ہوں، بہت پیارا نسخہ بتلانے لگا ہوں، بڑے غور سے بڑے توجہ سے سنیے گا۔ کہ ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آج کے بعد گناہوں سے بچوں گا، لیکن جو پہلے گناہ میں کر چکا ہوں ان گناہوں کا زہر جو میرے اندر جا چکا ہے وہ کیسے باہر نکلے؟ وہ نکلے گا تو چین آئے گا نا۔ اس کے لیے ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمان لگے ایک سانپ ہے، سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، جب یہ بندے کو ڈستا ہے اگر سانپ کا زہر بندے کے جسم میں منتقل ہو جائے اور جسم میں سرایت کر جائے بندہ مر جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی سانپ نیولے کو ڈستا ہے، نیولا نہیں مرتا۔ بعض بندے کہتے ہیں جی نیولے کے اندر زہر سانپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے نہیں مرتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر اس میں زہر زیادہ ہو تو نیولے کا کاٹا ہوا بندہ مرتا نہیں ہے۔ یہ نیولا کیوں نہیں مرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب سانپ اس کو ڈستا ہے، سانپ کا زہر نیولے کے اندر منتقل ہوتا ہے اور پھر جب اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے تو نیولا باہر نکل کر آنسو بہاتا ہے۔ جب آنسو بہاتا ہے تو زہر جو ہے آنسوؤں کے راستے باہر آ جاتا ہے، وہ مرنے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا بندے تو نے گناہوں کا زہر جو اپنے اندر منتقل کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے تجھے پریشانی آ رہی ہے، تو سجدے میں گر جا اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کر دے۔ جب تو خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہائے گا، جہنم کا عذاب سامنے رکھ کر، گناہوں کی سزائیں سامنے رکھ کے آنسو بہائے گا، تیری آنکھوں سے جب آنسو نکلیں گے یہ آنسو جو ہے تیرے جسم سے گناہوں کے زہر کو باہر لے کر آ جائیں گے اور تجھے چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں بندہ جتنا مرضی پریشان ہو سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دے، اور پھر جب سر اٹھائے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کے دل کو سکون آ جائے گا۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، صرف ہم ہی نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا نظر آ رہے، جبکہ قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ آج ہمارے اندر وہ مومنوں والی باتیں ختم ہوتی جا رہی، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے ہم زبان سے بھی کہتے ہیں، ہمیں مسجد میں لے جاؤ ہم قرآن بھی سر پہ رکھ کے یہی کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میں بھائی پھر ایک مثال عرض کروں گا، چار بندے تاش کھیل رہے ہوں، اوپر سے ابا جی آ جائے ایک دم بند کر دیتا ہے، پولیس والے آ جائیں ایک دم بند کر دیتا ہے، بھائی اب نہیں کھیل رہے۔ جواب ملتا جی ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، پولیس والوں نے دیکھ لیا تو جیل میں ڈال دیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی ابا جی کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، پولیس والوں کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، اور جس بندے کے دل میں یقینا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے؟ میں کہتا ہوں جو بندہ دل سے تسلیم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ ایمانداری سے بتلاؤ
جس بندے کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا جی؟ کیوں گل بہار صاحب شراب پیے گا، زنا کرے گا، رشوت لے گا؟ جس بندے کے دل میں یقین آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ داڑھی منڈا کے دکھائے۔ یہ سب ہماری ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ورلڈ لیول پر پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج یقین جانو ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہے، کئی مہینے گزر گئے قرآن نہیں کھولتا جا رہا۔ ہر نوجوان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا ہوا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی کسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور میسیجز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس پورا دن موجود ہے، گیمیں کھیلنے کے لیے وقت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم نے قرآن پاک سے دوری اختیار کر، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی اطاعت کر سکتا ہے، دو کی نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، ارے جو اس کی اطاعت کر لے گا میری اطاعت خود ہی ہو جائے گی۔ جس نے اس کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ۔ جس طرح ایک چکی کے اندر دانے ڈالے جائیں پستے جاتے ہیں، اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی ہوتی ہے، جو دانہ کلی کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جتنا دور ہٹتا ہے پستا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں میری اولاد صحیح نہیں ہے، میری حالات صحیح نہیں ہے، میرے کاروبار صحیح نہیں ہے، میرے ملازم صحیح نہیں ہے۔ ارے خدا را دیکھو کہیں ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تو نہیں ہٹ رہے؟ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، جس طرح اس کلی کے ساتھ لگنے والا دانہ محفوظ رہتا ہے اور اسی کلی پر ساری چکی کا دارمدار ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کا دارمدار ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ گیا ہے، ارے وہ بچ جاتا ہے۔ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہٹتا ہے پستا ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے۔ آؤ سکون چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ، کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا۔ ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ علامہ اقبال نے تو کمال کر دی، وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار کا غلام بن جائے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آج ہم کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے۔ یاد رکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایلچی کو بھیجا شاہ ایران کے پاس، اس وقت یہ بڑے عروج پر تھا۔ اس کو پتہ چلا مسلمانوں کا ایلچی آ رہا ہے، اس نے بڑا اہتمام کیا، بڑے کارپیٹ بچھا دربار کے اندر، بڑا اہتمام کیا۔ اور یہ جب وہاں پہنچے، پھٹے پرانے لباس ہیں،
پرا گندا لباس ہے اور جوتا پہنا ہوا ہے، اس کے اندر کیل لگے ہوئے ہیں، جب چلتا ہے تو قالین ہی پھٹتے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو اس کو بڑا غصہ آیا، تم اٹھ کر ہمیں فتح کرو گے؟ شکل دیکھیے اپنی، کیا تمہاری حیثیت ہے؟ اللہ اللہ، دیکھتے نہیں ہمارے قلعوں کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں، تم کیا ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ وہ بڑے معصوم سے انداز میں تلوار ہاتھ میں سی پکڑ کے کہنے لگے جی آپ کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرماتے ہیں جدھر جدھر تلوار ایسے گھومتی جا رہی ہے دیواریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، ابھی تلوار دیوار کو لگی نہیں، یہ پھٹ رہی ہے، لگ گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کانپ گیا۔ پھر اپنی پریشانی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہنے لگا اس کو سزا دی جائے، اس کے سر کے اوپر مٹی کا ٹوکرا رکھ کے اس کو واپس کیا جائے۔ وہ ٹوکرا منگا کے سر پر رکھا، یہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے مالک مولا تیرا شکر ہے انہوں نے اپنی مٹی خود ہی ہمارے حوالے کر دی۔ پھر آ کر حملہ کیا، سب تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں برما میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہیں ظلم ستم ہو رہا ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل آج بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آج بھی فرشتے اتار سکتا ہے ہماری مدد کے لیے۔ لیکن ہم وہ بندے تو بن جائے جو بدر میں صحابہ کرام کے اندر ایمان کی تازگی تھی، وہ ہمارے اندر تازگی آ جائے، رب تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اے مالک مولا ہے تو ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے مالک مولا تو ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یقیناً یہ سچی بات ہے، آج اگر زمین پھٹ جائے ہم اس میں غرق ہو جائیں، یہ اللہ کا انصاف ہوگا، لیکن ہم اللہ سے انصاف نہیں، اس سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے ایمانوں کی سلامتی، اور جو وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظالموں کی چکی سے نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔